السلام علیکم پاکستان، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ دوست سبی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ دیتی ہوں دعا، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنوں کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور خاص طور پہ اپنے والدین کا، جو اللہ پاک کا بہت ہی قیمتی تحفہ۔ اس دعا کے ساتھ میں اپنے مارننگ شو گڈ مارننگ وتھ سبی کا آغاز کرتی ہوں، اور آج آف کورس خوبصورت سا میسج آپ کے لیے، اور جس پرسن نے آف کورس مجھے دیا، واٹس اپ کیا، مجھے بہت اچھا لگا، تو میرا دل کیا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اور وہ آج جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ جب بھی وہ آف کورس اللہ پاک اسے، جب ہم دنیا میں آتے ہیں، اور پہلے تو ہم دنیا سے بیگانے ہوتے ہیں، ہمیں نہ اپنے کا پتہ نہ پرائے کا پتہ، اور ہم ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنے ماں باپ پر اور اپنی والدہ پہ، جو ہمیں بالکل بغیر کسی کپڑے کے جب دنیا میں آتے ہیں، کسی بھی میٹر کے بنا دنیا میں آتے ہیں، تو ہمیں ہمارے اپنے سمیٹتے ہیں، ہمیں ہر چیز پرووائڈ کرتے ہیں۔ پھر ہماری جب آگے گرومنگ ہوتی ہے، سب سے پہلے ہماری ضد شروع ہوتی ہے، ہمیں یہ چاہیے۔ بچے نہیں جیسے دودھ مانگتے ہیں تو ضد کرتے ہیں، پھر کھلونے مانگتے ہیں تو ضد کرتے ہیں، پھر ان کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پھر کچھ ظاہر سی بات، ہمارے جو اپنے ہوتے ہیں ہماری ضرورت زندگی بھی پوری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جو ہمارے لیے بیٹر نہیں ہوتی، لیکن ہماری کچھ بچے جو ہیں بڑے ضدی ہوتے ہیں، مجھے یہ چاہیے مما پپا، یہ چاہیے۔ پھر ماں باپ ان کی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں، خواہشوں کی طلب بڑھ جاتی ہے جب ہم بڑے ہوتے ہیں، ہماری جستجو بڑی ہوتی ہے۔ میرا رب بہت سارے، جس کے میرا رب ایسا میں کہوں گی رحمان ہے، رحیم ہے، کہ اس کے خزانے بہت زیادہ ہیں، شاید ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا۔ اچھا، اب یہ بات ہے کہ خدا ان لوگوں کو بھی دے رہا ہوتا ہے جو اس کی عبادت نہیں کرتے، جو اس کو نہیں مانتے، لیکن خدا پھر بھی نواز رہے۔ وہ دیکھ رہے کہ میں جس کو میں نے پیدا کیا ہے وہ کب میری طرف لوٹے گا۔ اللہ پاک نے دروازے ہمیشہ توبہ کے کھولے ہوئے، وہ دیکھتے کہ میرا جو بندہ ہے وہ مجھے کب یاد کرے گا دوبارہ سے۔ پھر آخر اگر وہ نہیں کرتا تو آف کورس سزا اور جزا اللہ پاک ضرور دیتے ہیں۔ اس کا وعدہ ہے کہ تم ایک درجہ بھی اچھا کرو گے تو میں 70 دوں گا، لیکن اگر تم نے بہت گناہ کیا اور توبہ کیا تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، کیونکہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، رحمان ہے، معاف کرنے والا ہے۔ بات کر رہی ہوں کہ جب جستجو بڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ہمارے سامنے بڑی بڑے آئے اور دنیا سے چلے گئے۔ یہ میں اب دنیا کی بات نہیں کر رہی، اس دور کی بات نہیں کر رہی، آج کی پارٹیز کی بات نہیں کر رہی، میں بات کر رہی ہوں پیغمبران دین کی۔ پیغمبران ایک جرنی تھی، ایک سفر تھا کہ اس وقت نبیوں کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ، اور اس وقت کے قارون، نمرود اور فرعون تھے، تو کیا ہوا تھا جب اتنا پرانے زمانے میں میرے رب نے کیا کیا۔ جو جستجو کرتے تھے دنیا کی لذتوں کی، تو ان کا حال کیا ہوا۔ بات یہ کروں گی کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ فار ایگزامپل بات ہو رہی تھی قارون کی، میں ایسے ہی بات کرتی ہوں، میں سب کی ون بائی ون، کہ اگر انسان کو بہت زیادہ طلب ہو کہ میرے پاس اتنی دولت ہو تو کیا ہوگا۔ دولت اگر ہم دیکھا جائے تو دولت کیا کم تھی قارون کے پاس، جس کے 40 اونٹوں پر چابیاں ہوتی تھی، یو نو اباؤٹ، اور وہ اللہ کو مانتا بھی تھا، لیکن وہ یہ بھی مانتا تھا کہ میرے پاس دولت بہت ہے، کہ میں اپنے اس دور کا ایک گاڈ ہوں۔ اور کیا ہوا، وہ ان چابیوں سمیت اس دولت کے ساتھ زمین میں نیست و نابود ہو گیا۔ کیا دولت سے انسان کا وقار بنتا ہے؟ یہ مثال میں نے دی ہے کہ اگر دولت سے وقار بنتا تو قارون سے زیادہ دولت کس کے پاس تھی۔ اور پھر میں بات کروں کہ انسان کہتا ہے میری حاکمیت ہو، میں ہی حاکم رہوں، میری ہی اولاد ہو بس، تو سوچ لیں ہمارے درمیان میں بات کروں گی فرعون کی۔ فرعون کو بہت شوق تھا، اگر انسان کسی کے دل پہ حاکمیت کر لے تو کیا بات ہے، لیکن اس نے دنیا میں حاکمیت کو درجہ دیا، تو وہ درجہ کیا اس کو ملا؟ نہیں ملا۔
تو انسان دلوں پہ حاکمیت کرے. دنیا کو مار کے, اپنے ملک کے لوگوں کو مار کے کیا حاکمیت ملتی ہے؟ تو پھر میں بات کروں گی اس شخص کی اس وقت کے جس کو بہت شوق ہے کہ میرا ڈر دل میں سب کے رہے. کیا ڈر سے کوئی کسی کے اوپر حکومت کر سکتا ہے؟ نمرود نے پوری دنیا میں حکومت کی. ہمارے تو یہاں پر سپر پاور کبھی روس تو کبھی امریکہ, اپ ڈاؤن چلتا ہے نا, لیکن اس نے پوری دنیا, اٹس مین پورے ورلڈ میں نمرود نے حکومت کی. تو کیا مطلب ہوا؟ آپ نے دیکھا نمرود نے جب یہ سمجھا کہ مجھے مانو, آئی ایم گاڈ, تو پھر کیا ہوا؟ ایک چھوٹا سا مائنر سا مچھر, خدا نے جب اسے حکم دیا کہ یہ نمرود کے ناک سے گھس کے آپ اس کے دماغ کو ڈسٹرب کرو تو کیا ہوگا؟ آف کورس وہ بے چین ہو جائے گا. اس نے کہا میں ایک تو مچھر اتنا چھوٹی سی, اس کی وہ اپنے آپ کو سمجھتا میری اوقات کیا ہے. اس نے کہا میری, اور اوپر سے وہ لنگڑا بھی تھا, اب تھوڑا سا ہوتا ہے آگے پیچھے ہو جائے اس کے لیے معذرت. تو اس نے کہا میری کیا اوقات ہے؟ اللہ نے کہا اللہ کا حکم ہے آپ جاؤ. تو آپ سوچیں کہ جب نمرود کے ناک میں وہ مچھر گھس گیا, ایک چھوٹی سے جس نے پوری دنیا پہ حکومت کرنا کی ایک برتری حاصل کی, وہ ایک چھوٹے سے مچھر سے نیست و نابود ہو گیا. بات یہ ہے مختصر, نہ قارون, نہ نمرود, نہ فرعون. فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے تو وہ آج ایک ڈمی اور ایک ممی بن کے رہ گئے, اور اللہ پاک نے اس کی جو باڈی ہے ایسے ہی رکھی ہوئی, کیونکہ وہ جب سمندر کراس کرے تھے تو وہ پورا سمندر جو ہے ان کے اوپر امڑ آیا. تو اس کی پوری جتنی اس کے پاس فورسز بہت تھی, بے انتہا فورس تھی, طاقت جسے بولتے ہیں, فورس کے مطلب ہوتا ہے طاقت. تو سارے اس کے ساتھ وہ نیست و نابود ہو گئے. کہنے کا مقصد ہے نہ حاکمیت, نہ دولت, اور نہ ہی طاقت, یہ تینوں چیزیں آپ کے وقار کو, آپ کی عزت کو نہیں بڑھاتی. اور یہ تمام چیزیں اگر آپ کو حاصل کرنی ہے, سکون حاصل کرنا ہے, دلوں پہ راج کرنا ہے, محبتیں شیئر کرنی ہیں, تو پھر سوچ لیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. ہمیں صرف نبی کی سنت, کیونکہ انہوں نے پیار محبت سے وقت گزارا ہے. کسی نے کچھ کہا بھی ہے نا تو انہوں نے درگزر کیا ہے. اور آج بادشاہت ہے میرے رب کے حکم سے رحمت للعالمین کی ذکر ہے, چاہے دشمن ہو, کافر ہو, چاہے مسلمان ہو, ایمان رکھنے والا ہو یا نہ رکھنے والا ہو, لیکن ان کا ذکر یونیورسٹی میں ہو, کالج میں ہو, ایجوکیشن میں ہو, تربیت میں ہو, ادب میں ہو, سب سے اوپر میرے محمد کا نام, ہمارے محمد کا نام ہے. لیٹس سی, آج یہ میسیج تھا. کبھی بھی آپ لوگ, کبھی بھی آپ کے دل میں, مجھے کبھی یہ ہوتا ہے, مجھے کبھی غصہ آ جاتا ہے. آف کورس ہم فرشتہ تو نہیں ہیں نا, مسلمان انسان ہے, انسان ہے. اور جب ہم سے غلطی ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ درود شریف پڑھ لیا کریں, استغفار پڑھ لیا کریں. ہو جاتا ہے, ہم سے بھی, مجھ سے بھی ہو جاتا ہے, لیکن تھوڑی دیر بعد اپنے آپ کو لوٹ آئیں, واپس کریں. ہم نے بھی لوٹ کے جانا ہے. تو غلطی ہو جائے, جب میرا رب معاف کر دیتے تو اپنے آپ کو بھی معاف کرنا سیکھیں. جب آپ اپنے آپ کو معاف کریں گے تو آپ کا دل میں دوسروں کو معاف کرنے کی طلب بڑھے گی. غلطیاں ہوتی ہیں, بڑوں سے سیکھیں, اپنوں سے سیکھیں, بہن بھائیوں سے سیکھیں, ارد گرد سے سیکھیں, اور ایک دوسرے کی عزت کریں. یہ رسپیکٹ بہت ضروری ہے. آپ رسپیکٹ صرف پیورٹی کو نہیں دیں کہ آپ سے کوئی بڑی سیٹ پر بیٹھا ہے تو وہ رسپیکٹیبل ہے. یہ یاد رکھے گا, عزت سب کی ایکول ہے, کیونکہ میرے رب نے سب کو بنایا. لیٹس سی, یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ.